میری یہ باتیں میرے بزرگوں کے لیے نہیں ہیں۔ جو بھی مجھ سے بڑا ہے رشتے میں، رتبے میں، علم میں، عمر میں، ان سے میں سیکھتا ہوں۔ یہ باتیں میرے چھوٹوں کے لیے ہیں۔ وہ کہ آج کل کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، ہر ایک اپنی جگہ افلاطون بنا ہوا ہے۔ یہ انہی کے لیے ہے۔ اس کو ایڈٹ کیا ہے میری نواسی نے، آمنہ کاشف، اور مثنوی مولانا روم کی مختلف منتخب واقعات ہیں اردو میں۔ اس میں میرا کوئی لفظ یا جملہ استعمال نہیں ہوگا اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی ملک حکومت دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خواص کے ساتھ شکار کو نکلا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھرتا رہا کہ اچانک اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب عشق کی شدت سے پنجرے میں تڑپا تو اس نے مان دیا اور لونڈی کو خرید لیا۔ وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ ہر طرف سے طبیبوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری جان معمولی ہے کیونکہ میری جان کی جان یہ لونڈی ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں، لیکن میرا علاج اس لونڈی کی تندرستی ہے۔ جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے خزانے کو لے گیا۔ سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے، ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر ظاہر کر دی۔ انشاءاللہ کہنے سے میری مراد سیاہ دلی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حالتیں تو اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ کے بغیر بات کہتے ہیں، ان کی جان انشاءاللہ کی روح کی ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر بھی طبیبوں نے علاج کیا لا حاصل رہا۔ انشاءاللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، بلکہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر دل میں عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنا یا نہ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو رونے لگی۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے اور دوا اپنا نقصان پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ شربت اور دواؤں کی اسباب نے طبیبوں کی آبرو ختم کر دی۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب کی جانب ہوا اور بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مد و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اے خدا کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا ہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارا اور طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستے سے ہم پھر بھٹک گئے، لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔
روتے روتے اسے نیند آ گئی۔